ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ جاہل ہی اپنی رائے کو کافی مانتا ہے۔ بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو وہ نہیں بھولتا۔ بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی سائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو تو یہ اس کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے۔ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اسے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔